ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. آسمان سے ان کی قیام گاہ اور ان کی رہائش گاہ سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ روح فرشتے کا بھی نزول ہوتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اور یہ نزول رحمت اور فرشتوں کا آنا کب تک رہتا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اپنے رب کے حکم سے رحمتوں، برکتوں اور سلامتی کو لے کر فرشتہ فجر کی نماز کے وقت تک، طلوع فجر تک رہتا ہے، اور طلوع فجر کے بعد فرشتے اپنے رجسٹر کو لپیٹ لیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. اس حدیث میں، اس قرآن کی آیت میں، سورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں کہی ہیں. پچھلے جمعہ بھی اسی سورت پر میں نے عرض کیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس مہینے کی شب قدر میں ہم نے نازل کیا ہے، تو شب قدر کی اہمیت بتائی ہے. یہ پہلی بات کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا. قرآن کے نازل ہونے کے لیے رمضان کا مہینہ انتخاب کیا، چنا. رمضان کے مہینے میں راتوں میں سے شب قدر کا اللہ نے انتخاب فرمایا ہے. تو شب قدر کی جو قدر ہے، عزت ہے، وہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے. اور رمضان کی بھی جو عزت اور قدر ہے اور برکت ہے، وہ بھی قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے. پھر قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن عظمت والی ایسی کتاب اور ایسا دستور ہے کہ اس کو دنیا کا کوئی مخلوق نہیں اٹھا سکا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میرا کلام ہے اور میرا قانون ہے، اور سب سے پہلے میں نے اس کو آسمان کو دیا تھا کہ تم اس کو لے سکتے ہو. آسمان نے فَأَبَيْنَا، اس نے انکار کر دیا. آسمان لینے سے انکار کر دیا کہ یہ قرآن ہم نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اس کا بوجھ ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں. پہاڑ کو دیا، پہاڑ نے انکار کر دیا، اور مخلوقات کو بھی دی، سب نے انکار کر دیا کہ یہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھ سکتا ہے، ہم اس کو نہیں لے سکتے. لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان جلد باز انسان اس کو اٹھا لیا، یعنی یاد کر لیتا ہے، فوراً لے لیا. وہ اشرف المخلوقات تھا. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز بھی ہے، آگے پیچھے کو سوچا نہیں. قرآن اتنی بھاری مقدس کتاب کو اور وزنی کتاب کو اس نے اٹھا لیا. تو ہم نے سوچا، اللہ فرماتے کہ ہم نے سوچا کہ لاؤ اس کی یادداشت پر کو ہم مضبوط کر دیتے ہیں. اس لیے جو قرآن اٹھا لیا تو ہم اس کے یاد کرنے کی، کرانے کی ذمہ داری بھی لے لی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ پاک فرمایا کہ تو ہے کوئی قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے یاد کرنے والا؟ اگر کوئی یاد کرنے کے لیے اس کو چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو ہم اس کو یاد کرنا آسان کر دیتے ہیں. قرآن عظمت والی کتاب ہے. زبر، زیر، حرف اور ورق، صفحہ کا نقشہ، حروف کے پورے نقشے
ایک حافظ قرآن دماغ میں بٹھا لیتا ہے، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا رامائن بھی کوئی یاد کر کے دکھا دے، نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی مقدس کتاب کسی مذہب کا، اسلام مذہب کو چھوڑنے کے بعد جتنے مذاہب ہیں، مذہب سے مراد دین ہے، جتنے مذاہب ہیں، تمام مذاہب کی مقدس کتابیں ان مذاہب کے ذمہ داران اور بڑے سے بڑے دانشور لوگ پوری زندگی یاد کرتا رہ جائے، مگر قرآن مجید وہ یاد نہیں کر سکتا اور اس کے سینے میں وہ محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، نہ وہ اتنی محنت کر سکتا ہے، نہ اس کے سینے میں وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک عظمت والی، ایک معجزانہ کتاب، ایسی کتاب ہے کہ جس کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی حافظ بن کر پگڑی اور دستار لے لیتا ہے اور منبر پر قرآن مجید سناتا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ نے، جس نے یاد کرنے کو سوچا، ارادہ کر کے عمل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ اس نے جلد بازی میں اس کو اٹھا لیا تھا تو ہم نے اس کے اٹھانے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دی، اور ہم پھر اعلان بھی کرتے ہیں کہ اب جو اس کو یاد کرنے کے لیے چاہے گا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والا میں اس کے لیے آسان کر دوں گا۔ قرآن یاد انسان کرتا نہیں ہے، قرآن اللہ تعالی یاد کرواتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے بندہ قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کرتا ہے، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو سینے میں رکھ لے، کہ جس کو پہاڑ نے انکار کر دیا، آسمان نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، درختوں نے انکار کر دیا، دنیا کی تمام چیزوں پر پیش کیا گیا تھا، ان تمام چیزوں نے اس کو انکار کر دیا لینے سے، مگر انسان اس کو لے لیا۔ قرآن لینے کی وجہ بیان کرتا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، قرآن لینے والا انسان بڑا جلد باز تھا، اس نے سوچا ہی نہیں کہ یہ اٹھا بھی سکتے ہیں یا نہیں، یا اٹھانے کے بعد پھر اس کچھ کرنا بھی پڑے گا، بس لے لیا تو ہم نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ اتنا مقدس قرآن ہے، یہ کتاب ہے جو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور اس کتاب کے پڑھنے والا کبھی تھکتا نہیں ہے، اور یہ کتاب انسانی، جسمانی، روحانی اور اس کی ضرورت مالیہ سے متعلق ہے، اور انسان کے بدن کے ہر حصے سے قرآن کی آیتوں کا لنک ہے اور تعلق ہے۔ جب تک یہ قرآن پر عمل کرتا ہوا رہے گا، تب تک اس کے بدن کے اندر وہی پاور، وہی قوت باقی رہے گی۔ قرآن پر عمل کرنے والے کو کوئی مار نہیں سکتا، قرآن پر عمل کرنے والے کو کوئی جلا نہیں سکتا، قرآن پر عمل کرنے والے کو کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا۔ قرآن پڑھنے والا شہد کی مانند ہے، قرآن سننے والا کھجور اور میٹھے چیز کی مانند ہے، قرآن کو سینے میں رکھنے والا اللہ کا قریب بندہ ہے۔ قرآن جس پر جو پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر سایہ رحمت فراہم کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو کیڑے مکوڑے اور دوسری مخلوق بھی قرآن سننے کے لیے اپنا وقت فارغ کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کو خاموشی کے ساتھ تمہارا کام سننا ہے، غور سے سنو، اس لیے کہ فرشتے بھی قرآن سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دیگر مخلوقات بھی قرآن سننے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جب نبی ہجرت کے موقع سے مدینہ جا رہے تھے، نخلستان میں آپ کے قرآن کی تلاوت کی آواز جب جن نے سنا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، قرآن ایک عجیب کلام ہے کہ جب نبی نخلستان میں قیام فرماتے ہوئے، جس
کو آج مدینہ کہا جاتا ہے اور یثرب کہا جاتا ہے، معراج کے موقع سے اس جگہ آپ قیام فرمائے تھے اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں کی ایک جماعت آئی اور قرآن کی آیت کو جب سنا تو وہیں پر جنات مسلمان ہو گیا، جناتوں میں سے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، یہ قرآن، یہ دستور جو تیری زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے، انسان کی زندگی کے لیے قرآن بہت ضروری چیز ہے۔ انسان کے لیے کہہ رہا ہوں، مسلمان کے لیے نہیں، مسلمان کے لیے تو وہی جو مانے گا وہ اس کا نام مسلمان ہے۔ قرآن انسان کے لیے ضروری ہے، جیسے ہوا انسان کے لیے ضروری ہے ایسے قرآن انسان کے لیے ضروری ہے، جیسے سورج انسان کے لیے ضروری ہے ایسے قرآن انسان کے لیے ضروری ہے، جیسے کھانا پانی انسان کے لیے ضروری ہے ایسے قرآن انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ انسان کے لیے ہے، پورے انسانیت کی ہدایت اس میں چھپا ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے تو سارے انسان کے لیے، لیکن جو بات مانتا ہے وہ متقی ہے، اس کا نام مسلمان ہوا، اور جو بات نہیں مانتا ہے وہ متقی نہیں ہے، اس کا نام کافر ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے سورج، چاند، ستارے، ندی، نالے، ہوا، پانی، انسانی ضرورت کی جتنی چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں اور وہ ضرورت محسوس کرتا ہے، ان میں سے انسان کے لیے سب سے پہلی ضرورت کی چیز قرآن مجید ہے۔ جو قرآن کو سینے سے لگائے گا اس میں آنکھ اس کی ٹھیک رہے گی، کان اس کے ٹھیک رہے گے اور بدن کے پارٹس اس کے ٹھیک رہیں گے۔ اس کے مطابق چلنے والا کبھی بیمار نہیں پڑ سکتا، کبھی کسی مرض کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اگر زمانے کے حوادثات سے کسی بیماری کا وہ شکار ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا شفا بھی اسی میں ہم نے ڈالا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن پڑھنے میں بھی شفا ہے، قرآن سننے میں بھی شفا ہے، قرآن رکھنے میں بھی شفا ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے لیے بہت عجیب چیز ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ کے لیے سونا دیا جائے گا فلاں تاریخ کو، آپ آ جائیے، ایک ٹکڑا سا سونا دینے کے لیے اعلان کر دے تو سارا آدمی جب میں غفور لگا دے گا، دوڑ جائے گا، سونا ملنے والا ہے۔ کیا سونے کی قدر قیمت آپ سمجھ رہے ہیں کہ سونا کیا چیز ہے؟ اس کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز انسان کی زندگی کے لیے اور اس کے بدن کے ہر حصے کے لیے اور درست رہنے کے لیے، چونکہ قرآن بہت قیمتی چیز ہے اور بہت قدر والی چیز ہے، اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ رمضان میں اتارا گیا، اس لیے رمضان میں بھی برکت آ گئی۔ اس کو شب قدر میں اتارا، اس لیے شب قدر کے اندر اور برکت آ گئی۔ جس سینے میں اتارا گیا اس سینے میں برکت آ گئی اور وہ سینے کو مٹی نہیں کھائے گی۔ اللہ نے اسی مقصد کو کہتا ہے، کہا قرآن مجید میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں اتارا ہے۔ اور شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید اتارا گیا اور یہ رات احترام کیا ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ ایک نسبت شب قدر کہنے کی یہ ہے، اور دوسری نسبت شب قدر کی اس لیے ہے کہ اسی رات میں قرآن کو، رمضان کے شب قدر میں قرآن کو اللہ نے اس لیے بھی اتارا کہ اس رات میں اللہ تعالی قدر مانے متعین کرنا اور فکس کرنا، قدر کے معنی آتے ہیں متعین کرنا اور فکس کرنے کے۔ چونکہ اس رات میں اللہ روزی کو فکس کرتا ہے اس لیے یہ رات قدر والی ہے۔ چونکہ اس رات میں اللہ عمر کو فکس کرتا ہے اور متعین کرتا ہے اس لیے یہ قدر والی رات ہے۔ چونکہ اس میں اللہ تعالی تو انسان کے تمام احوال کو متعین کرتا ہے اور فکس کرتا ہے اس لیے یہ قدر والی رات ہے۔ انسان کی تمام ضرورتوں کو از اول تا ابتدا، شروع سے لے کر آخر تک ہر ایک کو متعین کرتا اور فکس کرتا ہے،
اس لیے اس رات کو قدر والی رات کہا کہ اس میں روزی کی مقدار متعین ہوتی ہے، عمر کی مقدار متعین ہوتی ہے، کھانے کی مقدار متعین ہوتی ہے، شادی کی تاریخ متعین ہوتی ہے، موت کی تاریخ متعین ہوتی ہے، ملنے جلنے کی تاریخ متعین ہوتی ہے، بدعملی کی وجہ سے حوادثات آنے کی تاریخ متعین ہوتی ہے، لوگوں پر فتنے فساد کا ان کی بدعملی کی وجہ سے حالات کی تقدیر ہوتی ہے اور متعین ہوتی ہے۔ چونکہ ہر چیز اس میں فکسر کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام قدر رکھا اور کہا کہ یہ شب قدر ہے، اس رات کو بڑی اہمیت سے گزارنا پڑے گا۔ جو شخص اس رات میں عبادت میں وقت کو گزارتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص اس رات میں وقت کو کی قدر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، عبادت کرنے والوں کے ساتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے اس رات میں عبادت کرنے والوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اس کے بدن کو چھو کر کے اور مزہ لیتا ہے اور اللہ کو خبر پہنچاتا ہے۔ فرشتہ اس رات میں تمام فہرست کو تیار کرتا ہے، کس کے بارے میں کیا ہونے والا ہے سب کو لکھتا ہے اور اللہ کے پاس رپورٹ پہنچا دیتا ہے، اللہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس رات میں تقدیر متعین ہوتی ہے، اس لیے یہ شب قدر ہے۔ شب قدر میں چونکہ قرآن کا نزول ہوا، انسانی دستور کا نزول ہوا، انسان کے فوائد کا قانون نازل کیے گئے اور اس میں چیزوں کی تقدیر متعین ہوتی ہے، اس لیے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی رات سے بہتر رات ہے یہ۔ تو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر رات ہے یہ، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ذکر کرنا چاہیے، نوافل پڑھنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ کوئی چیز متعین نہیں ہے، لیکن 1000 رات سے بہتر ایک دن ایک رات کی عبادت ہے، تو کم از کم 2 رکعت نماز تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ اسی کو علماء کہتے ہیں کہ اس رات میں کم سے کم 2 رکعت نماز کی اہمیت 1000 سائرات کے برابر میں ہے۔ اور یہ حدیث سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر، غور سے سنیے حدیث بیان فرما رہا ہوں میں، من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، قیام کا مطلب ہے نماز ادا کی، نفل پڑھا، عبادت کی۔ اس حدیث کا مطلب یہی ہے، من قام لیلۃ القدر، ابو ہریرہ کی حدیث نقل کر رہا ہوں میں، اور یہ حدیث دلیل ہے اس 2 رکعت نماز کی، کہ جو 2 رکعت نماز اس رات میں 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ کم سے کم 2 رکعت نماز تو پڑھ لو، کہ 2 رکعت نماز کی قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو 2 رکعت نماز سے زائد کی بھی حدیث دلیل ہے، لیکن کم سے کم 2 رکعت نماز کتنا بھی بد نصیب ہوگا تو پڑھنا ہی چاہیے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث منقول ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ تاخر کا لفظ نہیں ہے، کہیں پر حدیث میں ہے، لیکن من ذنبه تک کا حدیث میں ہے، اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، رواہ البخاری، اور پوری سند اس کی صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں کم سے کم 2 رکعت نماز ضرور پڑھنی چاہیے، جس کی 1000 رکعت نمازوں سے بھی فضیلت بیان کی گئی ہے، کہ بندہ نماز نیت مانگتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، فرشتے اس سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز کی حدیث موجود ہے۔ البتہ فکس نہیں ہے کہ اس رات میں 2 رکعت نماز ہی پڑھنی چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے، ہی مت لگائیے، بھی لگائیے، بھی کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بیان فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے۔ بعض جگہ ہے کہ پہاڑ کی تعین ہے، کوہ طور سے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لے کر، اپنی عصا لے کر گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک پتھر کو دیکھا، وہ پتھر بہت چمکدار اور بہت خوبصورت، اللہ نے عجیب و غریب اور بہت سارے کلرز کے اللہ نے پتھر بنائے ہیں۔ اب پہاڑوں میں یا سمندروں کے کناروں میں جائیں گے تو اللہ کے عجائب و غرائب آپ کو پتھر میں نظر آئیں گے۔ حجر اسود بھی پتھر ہی ہے، وہ کیا عجوبہ ہے۔ رکن یمانی میں بھی ایک پتھر لگا ہوا ہے، وہ کیا عجوبہ ہے۔ تو پتھر کے اندر خصوصیات ہوتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جو عبادت کی حدیث بیان فرمائی ہے، قرآن سورہ قدر میں جو عبادت کی حدیث بیان فرمائی ہے، شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس سلسلے میں منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر جا رہے تھے کوہ طور پر، تو پتھر کو دیکھا، گزر گئے اب آگے، لیکن پتھر اتنا خوبصورت پتھر تھا کہ نظر آنے کے بعد پھر دماغ میں آیا، خیال آیا کہ ایسا پتھر تو کوئی اور ہے نہیں، کیا عجوبہ ہے اس میں، ذرا دیکھیں اس کو پلٹ کر۔ پھر آپ پلٹ کر واپس آئے اور ہلکے انداز میں اپنی عصا سے اس پتھر کو تھوڑا مارا، ہلکے انداز میں مارا، وہ پتھر پٹ گیا۔ اللہ کو عجوبہ دکھانا مقصود تھا، وہ پتھر دو ٹکڑا ہو گیا اور اس میں سے ایک شخص نکلا جو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان فرما رہا تھا۔ تسبیح کیا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، تسبیح بیان کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، السلام علیکم یا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی کبھی ملاقات نہیں، بات چیت نہیں، پتھر سے ایک عجوبہ نکلا، ایسے بھی حیرانی ہے، یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ کہا تو میرا نام کیسے جانتا ہے؟ تو کہا کہ وقت کے نبی جو ہوتے ہیں اس کو ساری مخلوقات جانتی ہے، تو چونکہ آپ نبی ہیں اس لیے ہم آپ کو جانتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے نبی ہیں۔ تو فرمایا اچھا چند سوالات کے جواب دے دے۔ کہا کیا؟ کہا اس پتھر میں تم کیا کرتا ہے؟ کہا کہ ایک ہی کام اللہ نے مجھے دیا ہے اور وہ ہے عبادت، میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ کہا کب سے مصروف ہو؟ کہا 1000 سال سے میں مصروف ہوں۔ تو کہا کہ ہمارے لیے بھی کم سے کم تم میرے لیے دعا کر دو، 1000 سال سے تم اس میں عبادت کرتے ہو۔ اچھا بتاؤ کھاتے کیا ہو اس میں تم؟ 1000 سال سے ہو تو انسان تو کھاتا پیتا ہے، تمہاری ضروریات کیسے پوری ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرے دائیں طرف جو رائٹ سائڈ کا جو بال ہے کتنے لمبے ہیں، ہمیں جب کھانے کی ضرورت پڑتی ہے ٹھوس چیزوں کی، یعنی روٹی چاول وغیرہ ایسی ٹھوس چیزیں کھانے کی ضرورت جب پڑتی ہے، میں اس بال کو زور سے پکڑتا ہوں اور نچوڑتا ہوں۔ میرے رب نے میری روزی کو اس بال میں رکھا ہے، میرے ہاتھ میں میری نیت کے مطابق چیز آ جاتی ہے اور میں کھا لیتا ہوں۔ تو آپ پیتے کیا ہو؟ کہا جب پینے کی ضرورت پڑتی ہے میں لیفٹ سائڈ بائیں سائڈ کے بال جو لٹک رہے ہیں اس میں پینے کی معقولات کو اللہ نے میرے لیے رکھا ہے، میں اس کو زور سے نچوڑتا ہوں تو میرے چلو میں پانی کی نیت کرتا ہوں تو پانی آ جاتا ہے، شہد کی نیت کرتا ہوں تو شہد آ جاتا ہے، دودھ کی نیت کرتا ہوں تو دودھ آ جاتا ہے۔ اللہ کا جو بن کر رہے گا اللہ اس کا ہو جائے گا، اس کو کوئی نہیں مار سکتا، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے دنیا کے کافر بھی اس کی حفاظت کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کا بندہ بن کر رہ جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن کر تو دکھاؤ، حفاظت کیسے ہوتی ہے میں دکھاؤں گا، تم مومن بن کر زندگی گزارو، اللہ تمہاری حفاظت کیسے کرتے ہیں وہ اللہ تم کو اپنا کرشمہ دکھائے گا۔ کیا آپ نے ترکی کا زلزلہ سنا نہیں؟
بہت سارے لوگ مر گئے، معصوم بچے زندہ ہیں، بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے اور کچھ لوگ زندہ ہیں، نکالنے کے بعد اس کا علاج کیا گیا، وہ زندہ ہے ابھی۔ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو رکھتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو مارتا ہے۔ اللہ اسی کو مارتا ہے جو بدعمل ہوتا ہے، اللہ اسی کو رکھتا ہے جو نیک عمل ہوتا ہے، نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ نیک لوگوں کو، نیک کام کرنے والوں کی اللہ حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، اور فاسق لوگ اور نیک کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں نہیں رہنے والے جو لوگ ہیں اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، یا پھر دیکھتا ہے کہ نہیں یہ برباد آدمی، یہ ماننے والا نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ۔ میری پکڑ بہت زبردست ہے، تیرے گناہ کو اکثر میں معاف کر دیتا ہوں، اور تمام مصیبتیں تم اپنے ہاتھ سے لاتے ہو اور گناہ کر کماتے ہو۔ وَمَا مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا مِن نَفْسِكَ، یہ سب تیری کمائی ہے، جو غلطیاں کرو گے اس کو ضرور بھگتو گے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ اللہ عبادت کے لیے بندوں کو پیدا فرمایا ہے، تو وہ بندہ جو پتھر سے نکلا ہوا تھا اس نے کہا کہ میری روزی بال میں ہے، دائیں طرف کی بال میں ٹھوس چیزیں ہیں اور بائیں طرف کی بال میں اللہ نے پینے کی لیکوڈ چیز رکھ دیا ہے، اور ہم کھاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ نے فکس کر دیا ہے کہ ہم عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات دو مخلوق سے حساب ہوگا، اور دونوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ہم عبادت نہیں کرتے، ہفتہ میں ایک دن جمعہ آتا ہے، سو مسجد خالی ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ رمضان کا مقدس مہینہ، آسمان سے فرشتوں کا نزول، ملائکہ گلی گلی پھر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ کون عبادت کرنے والے ہیں کون نہیں، کون روزہ رکھنے والے ہیں اور کون غلط کام کرنے والے ہیں، فہرست لکھ رہے ہیں، عمریں متعین کی جا رہی ہے، تقدیریں لکھی جا رہی ہے، موت کا وقت متعین کیا جا رہا ہے، شادی کا وقت متعین کیا جا رہا ہے، امیدیں بہت لمبی انسان کرتا ہے، لیکن شادی کی تاریخ متعین کرنے سے پہلے اس کی موت ہو جائے گی، اللہ اس رات میں متعین کرتا ہے۔ اور اتنا سننے کے بعد بھی ہم اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، جو ہوگا سو دیکھ لیں گے، تو جو ہوگا سو دیکھ لیں گے۔ موت اور نزا کے عالم کی تکلیف تو نزا میں رہنے والا اور پڑھنے والا ہی آدمی سمجھتا ہے۔ سر درد اسی کو معلوم ہوتا ہے جس کو سر درد ہو رہا ہے، تو جو تکلیف ہوگی موت کے وقت میں 7 سمندر کا پانی پلایا جائے گا، پھر بھی پیاس نزا کے عالم کے وقت نہیں بجھے گی، اور برے لوگوں کا استقبال جہنم کے فرشتے کریں گے، اور جہنم کے بیچ میں ڈال کر اس کے بدن سے جو زخم نکلے گا اس زخم کے پیپ کو نکال کر گلاس میں جوس کی طرح رکھا جائے گا، اور جب وہ پیاس سے پانی مانگے گا تو فرشتہ کہے گا تیرے لیے تیرے بدن کا یہ پانی ہے، یہی پی لو، اسی سے تیری پیاس بجھے گی۔ اور جب وہ پیے گا مجبوراً، تو پینا جو ایک عجیب سا کام ہے، اللہ نے فرمایا گرم گرم اسی کے بدن سے نکلا ہوا پیپ گلاس میں پلایا جائے گا، تو حلق سے لے کر پان نیچے جاتے ہی اس کے پیٹ کی انتڑیاں اور اس کے پیٹ کے جتنے پارٹس ہیں سب پاخانے کے راستے سے باہر نکل جائے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پھر اندر ڈال دو، تو بھی ڈالا جائے گا، اور یہ بار بار عمل ہوگا اور جہنم کے بالکل بیچ میں ڈال دیا جائے گا۔ فَاعْتِلُوهُ
إلى سواء الجحيم. جہنم کے بیچ میں ڈال دیا جائے گا. کیا ڈر نہیں لگتا ہے؟ قرآن سننے کے بعد آدمی کو خوف ہونا چاہیے. لیکن ہمیں رمضان کے مقدس مہینے میں شب قدر کی بات بتائی جا رہی ہے. قدر کر لیجئے, عزت کر لیجئے. تو ہم سن کے رہ جاتے ہیں اور کرتے بھی ہیں تو طریقے سے نہیں کرتے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ آدمی کہہ رہا تھا پتھر سے نکلنے والا, ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں, اللہ کی عبادت میں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تو پھر میرے لیے بھی دعا کر دو نا, میں بھی کم سے کم اس طرح سے تمہارے طریقے سے بن جاؤں. 1000 سال سے تم عبادت کر رہے ہو, کتنا بڑا بزرگ بندہ ہے. تو تب اس بندے نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ شب قدر کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے. اس پتھر سے نکلا ہوا آدمی کہتا ہے اے موسیٰ 1000 سال سے عبادت کر رہا ہوں تو تم کو تعجب ہو گیا. اخیر زمانے میں ایک امت آنے والی ہے جس کا نبی محمد ہوگا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو امت محمدیہ ہوگی, اس امت محمدیہ کو ایک رات اللہ عطا فرمائیں گے. اس رات میں جو 2 رکعت نماز پڑھے گا, 2 رکعت نماز ہمارے 1000 سال کی عبادت کے اقبال میں ہوگا, برابر میں ہوگا. میں 1000 سال سے عبادت کرتا ہوں, جتنا ثواب مجھ کو ہوا امت محمدیہ کو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہوگا. ہے نا قرآن مجید میں خیر من الف شہر, 1000 راتوں سے بہتر رات ہے. اس لیے اس رات کی قدر کرنی چاہیے. 5 باتیں اس قرآن کی آیت میں اللہ کے نبی نے بتائی. پہلا قرآن کی بات کہ اس کو اپنا لو, بڑی مقدس کتاب ہے, اسی سے فضیلت رمضان میں ہے اور اسی سے فضیلت شب قدر میں ہے. اور دوسری بات فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے بارے میں کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 راتوں سے بہتر رات ہے. اس میں آپ روئیے, عبادت کیجئے, گر گرائیے. ہمارا کام کھانا پینا ویلنگ کرنا. ہمارے بچے تو عجیب و غریب ہیں. کئی مرتبہ اسی جگہ بیان کرنے کا موقع ملا رات میں, ادھر سے واپسی میں دیکھا کہ پولیس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور مسلمان, یہ آفیشیل رات ہے, اس میں تو باہر مسلمان کو دکھنا ہی نہیں چاہیے. مسجدوں میں اور گھروں کے کونوں میں عبادت میں, قرآن میں, نوافل میں, ذکر میں, رونے میں, اللہ سے مانگنے میں, قسمت کے بنانے میں لگا رہنا چاہیے. ہمارے بچے ویلنگ کرتے ہیں. واہ واہ, کیا یہ مصیبت ہے. کیا مصیبت نہیں آئے گی ہمارے سر پر؟ ہم اپنے بچے کو آزاد چھوڑ دیے ہیں. وہ گاڑیاں لیتے ہیں, پیٹرول بھراتے ہیں اور ادھر سے ادھر گھومتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم ہی فرشتہ ہیں. آسمان سے فرشتہ گلی گلی گھومتا ہے تو وہ نوجوان لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتہ کا ساتھ ہم دے رہے ہیں. چلو بھائی, سب آدمی اپنا اپنا 2 ویلر لیتا ہے, گلی گلی گھومتا ہے, ویلنگ کرتا ہے, گرتا ہے, سر پھوڑتا ہے, ہاسپٹل جاتا ہے. غریب آدمی ہے, کچھ پیسہ نہیں ہے مال, پھر چندہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ ایسا ہو گیا. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ ویلنگ کرتا ہوا میرا بچہ گر گیا, ایک تو اسپاٹ پر ختم اور دوسرے کا سر ختم ہو گیا, بینڈیج لگی ہے اور 1 سال ہاسپٹل میں رہا اور دوسرے سال پھر وہ مر گیا. کیا مصیبت یہ؟ وما من مصیبت الا بالنفس. مسلمان کا مذہب اور دین دنیا میں نمونہ ہے, اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے. اپنی اولادوں کو سمجھانا چاہیے. مغرب کی نماز کے بعد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 راتوں سے بہتر رات. تو کیسے گزارو گے؟ مغرب کی نماز ہوتے ہی, افطار کرتے ہی آدمی کو تھوڑا آرام کر کے, بہتر ہے اگر ہو سکے تو مستحب ہے آدمی کو غسل کر لیا جائے, پھر نماز تراویح کی تیاری کی جائے, نماز عشاء اور تراویح پڑھی جائے اور تھوڑی دیر سو جایا جائے. 1 بجے 1:30 بجے کے بعد آدمی کو اٹھنا چاہیے اور پھر تہجد 12 رکعت, پھر صلاۃ و تسبیح, پھر نفل کی نماز, پھر 1 پارہ پاؤ پارہ آپ کی حیثیت کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت, اور پھر سحری کھائیے. سحری سے پہلے قرآن پڑھنے کے بیچ میں یا کوئی وقت متعین کر کے ہو سکے تو قبرستان جائیے اور قبرستان جا کر مرحومین کے لیے دعا کیجیے, کیونکہ مرحومین اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دعا کے محتاج اور امیدوار ہوتے ہیں. ایک صاحب
قبرستان سے گزر رہا تھا، وہاں پر دیکھا، رات میں گیا قبرستان میں تو بہت بڑے بزرگ تھے، رات میں گئے قبرستان میں تو دیکھا کہ ایک قبر پر سے چراغ روشن ہے اور ایک قبر سے رونے کی اور کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ شخص اس شخص کے پاس گیا جہاں پر روشنی تھی، وہاں دیکھا تو یہ آدمی سلام علیکم وعلیکم السلام کہا اور یہ سمجھا کہ آدمی زندہ آدمی ہے، بات چیت خیر خیرت پوچھا، اس کا دوست نکلا، مرحوم انتظار میں رہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں اس کا ثواب ان کو ملتا ہے، تو کہا کہ ہمارا مرحوم ہمارے لیے دعا کرتا ہے، ہمارا زندہ ہمارا وارث ہمارے لیے دعا کرتا ہے، اس لیے ہماری یہ حالت ہے، ہم خوشحال ہیں۔ دوسرے اس کے بعد غائب ہو گیا ہو، جہاں سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی وہاں سے بھی ایک آدمی، اندھیرا تھا، وہاں گیا، دیکھا آدمی پریشان حال باہر قبر کے باہر پریشان لیٹا ہوا تھا اور رو رہا تھا، کرا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ اس نے کہا تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کہا پورے بدن میں جلن ہے، بہت پریشانی ہے اور ہم سے سہا نہیں جاتا۔ کہا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ کہا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ تم آئے ہو تو میرے لیے ایک احسان کر دو کہ فلاں نام کا گھر میں ہمارا رشتہ دار ہے، اس کے پاس جاؤ اور یہ کہہ دو کہ ہمارے لیے کچھ دعا کر دے، وہ دعا کریں گے تو شاید میری کامیابی مل جائے گی۔ اس طریقے سے وہ بھی غائب ہو گیا، پھر وہ گھر گیا، ان دونوں کو ایک کو خوشخبری دی اور ایک کو خبر پہنچا دیا، اور چند دنوں کے بعد پھر قبرستان آیا تو پھر دونوں کے قبر پر چراغ جلتا ہوا دیکھا اور دونوں سے بات چیت کی، اور دونوں نے کہا کہ تم نے ہمارے لیے جو خوشخبری کا جو پیغام پہنچایا تھا، اس نے کہا تم نے میرے کو بہت احسان کیا، میرے رشتہ دار نے میرے لیے دعائیں کی اور مجھے اس کا پھل مل گیا۔ تو اس طرح سے قبرستان میں آرام کرنے والے لوگ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دعا کے محتاج ہوتے ہیں، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ہمت ہے تو اکیلے جائیے اور سفید لباس میں جائیے اور آرام سے قبرستان میں جا کر سینے کی طرف، پیٹھ پچھم کی طرف اور چہرہ پورب کی طرف کر کے، اور جو کچھ یاد ہے، سورہ یاسین، سورہ ملک، جو کچھ بھی یاد ہے آپ اس کو پڑھیے اور اس کے لیے دعا کر دیجئے اور اپنے لیے بھی دعا کر کے واپس آ جائیے۔ لیکن ہمارا کام ازدحام کثیر ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، چائے نوشی ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بہت سارے ہم حرکتیں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رات آفیشیل ہے، یہ رات میں مسلمان باہر نظر نہیں آنا چاہیے، اس رات میں مسلمان گھر کے کونوں میں یا مسجد کے کونوں میں عبادت گزار ہونا چاہیے، اس رات میں مسلمانوں کا نام خراب نہیں ہونا چاہیے، اس رات کے میں نوجوان اپنے حالت کو درست رکھے۔ آج کل کا جو سیاسی مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ ہم اپنے حال سے ہی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ فرماتا ہے، وعدہ کر رہا کیا ہے عبادت کرنے والے کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 برس کی عبادت ہے، 1000 برس کی عبادت 1000 رات کے مقابلے میں یہ 2 رکعت نماز اور عبادت ہمارے لیے کام آئے گی۔ اور یہ کب تک رہتی ہے؟ فجر کے طلوع ہونے کے وقت تک۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو شب قدر کی عزت کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جو شعبان رمضان کا اخیر عشرہ ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں عبادت کے ساتھ ساتھ میں مالی خرچ بھی زیادہ کرنے کی کوشش کیجیے۔